پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ ہوپ فلی آپ اس شخص کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کا نام سید جواد نقوی ہے۔ اہل تشیعوں کے یہ صاحب جو ہے وہ مین سٹریم کے عالم ہیں، جیسے سنیوں میں جو ہے وہ مولانا طارق جمیل ہیں، اسی طرح سے اہل تشیعوں میں جو ہے یہ ایک بڑے عالم ہیں، ان کو جو ہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹس دی اور ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ چلے اور لوگوں نے جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہا۔ لوگ ابھی اسی میں ہی تھے تو ان صاحب نے جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس دے دی، الزامات خان صاحب پہ لگا دیے، حالانکہ میں بالکل بھی یہ چیز ان سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ میں آپ کہہ لیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک ان کی جو ہے وہ بڑی عزت کرتا تھا، اور جب سے ان کو سننا شروع کیا بڑی جو ہے وہ میں ان کی جو ہے وہ عزت کرتا تھا، مجھے یہ حق اور سچ پہ لگتے تھے، لیکن یہ اس طرح کی حرکت کریں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ غم و غصہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور اہل تشیع حضرات اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سنیوں میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اسی طرح سے جو ہے نا وہ اہل تشیعوں میں جو ہے یہ صاحب ہیں، ان کی یہ اوقات ہے۔ تو بہرحال پہلے آپ یہ سنیں، ان کی سٹیٹمنٹس پہ جو ہے وہ غور کریں۔ مجھے تو اپنے جو ہے وہ کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یار سید جواد نقوی، اور میں اس وجہ سے بھی ان کی بڑی عزت کرتا تھا کہ یہ سید ہیں، لیکن یہ اس طرح کی بات کریں گے، مطلب مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ تو بہرحال پہلے آپ یہ کلپ سنیں، ان کی باتوں پہ غور کریں یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ شخص حکومت میں آیا 2018 میں، جنرل عاصم منیر آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ آئی ایس آئی جو مرکزی پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے، سلامتی کا ادارہ ہے، جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، تاکہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی مشکل نہ ہو۔ اس کو یہ شخص ناپسند تھا دو وجہ سے۔ ایک، ایران کا جب اس نے دورہ کیا تھا تو یہ عاصم منیر صاحب گئے تھے، آئی ایس آئی کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کا بنتا تھا جانا، صاحب گئے اور ایران میں جو جا کر اس نے باتیں کی اور قبول کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، یعنی یہ اس وقت میں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ سارے حقائق تھے جو اس نے بیان کیے، لیکن بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کا یہ خیانت تھی پاکستان کے ساتھ، یہ بڑی خیانت تھی پاکستان کے ساتھ کہ جا کر دوسرے ملک میں بیٹھ کر وزیر اعظم یہ کہے کہ ہم دہشت گرد بناتے ہیں، دہشت گرد ہم نے بنائی ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہم دوسرے ملکوں پر ہمارے فورسز حملہ کرواتے ہیں، سب کچھ مان کے آئے۔ اور یہ جنرل آئی ایس آئی کے سربراہ انہوں نے روکا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ یہ نہیں کرتا کہ میڈیا کے سامنے اوپن جگہ پر آ کر ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے ملک کے خلاف یہ سب کچھ کرے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کسی ملک کے اندر اگر غلطی ہو بھی رہی ہو تو وہ باہر جا کر اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ملک کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ باہر یہ ایک وجہ تھی مخالفت کی۔ دوسری، ان کی جو پیرنی زوجہ تھی جس کے جادو سے انہیں حکومت ملی، اور حکومت ملنے کے لیے بھی اس پیرنی نے نسخہ اس کے لیے لکھا وہ بہت ہی کبھی تھا، وہ یہ تھا کہ عدت میں نکاح کرو گے میرے ساتھ تو وزیر اعظم بنو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ عدت کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کیا انہوں نے، یہ حرام کام، جرم کام، اور پھر وزیر اعظم بنے۔ اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے وزارت عظمیٰ ملی ہے، چونکہ اس عورت کو بشارت ہوئی تھی، رسول اللہ نے دی تھی کہ تو اپنے شوہر سے ہٹ کے اس کے ساتھ جا، اور وہ بھی عدت میں نکاح کر۔ تو پھر یہ بشارتیں کہا کہ اس عورت اور اس عورت کے دیگر جو تعلقاتی لوگ تھے ان کی کرپشن کے ثبوت، جنرل عاصم منیر جب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ، پروف کے ساتھ بتایا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ وزیر اعظم کے گھر میں جو لوگ ہیں اور وزیر اعظم کے ارد گرد آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ اور انہیں یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے جنرل کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر دوسرا سربراہ آ گیا جو ان کا بڑا چہیتا تھا۔ اب یہ جنرل بہت ناپسندیدہ قیادت تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے پھر ایک تو یہ کام کیا جب یہ وزیر اعظم تھے، دوسرا جب ان کا تختہ بول ہو گیا، اقتدار ختم ہو گیا اور اب اس اقتدار کے سوق میں چیخنا چلانا شروع کیا، تو اسی دوران جنرل باجوہ کی مدت ملازمت پوری ہو گئی، نیا قائد چننا تھا۔ نیا قائد چننے کے لیے اس جماعت نے اور اس شخص نے، اس گروہ نے، اس ٹولے نے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا سید جواد نقوی کو، وہ خان صاحب کو یہ شخص، وہ شخص، یہ شخص کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے، نام تک نہیں لے رہا، اندازہ کریں آپ۔ پھر خان صاحب کی وائف کا جو ہے ان کو کہنا کہ یہ پیرنی ہے، پیرنی کا نسخہ تھا، ان لوگوں نے جو ہے وہ عدت میں شادی کر لی۔ اس عورت نے عمران خان کو کہا کہ عدت میں شادی کرو گے تو وزیر اعظم بنو گے، پھر عمران خان وزیر اعظم بن گیا اور عمران خان کو جو ہے وہ یقین ہو گیا کہ یہ عورت واقعی بڑی پہنچی ہوئی ہے۔ عمران خان نے اور اس عورت نے عدت میں نکاح کیا تو حرام کام کیا، اس عورت نے جو ہے وہ کرپشن کی
اور جناب وہ پھر ایران والی پوری انہوں نے جو ہے وہ کہانی سنائی اور کہا کہ جی عمران خان ایران میں جا کے بتاتے رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ملک کے جو ہیں ادارے دہشت گرد بناتے ہیں تو حملے کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کام نواز شریف کرتا رہا اور اسی وجہ سے وہ مشہور بھی ہے. خان صاحب نے ہمیں تو نہیں یاد پڑتا کہ اپنی حکومت میں ایران میں گئے اور اپنے ملک کی خلاف ہی انہوں نے جا کے وہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹس دی ہوں کہ جی ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور دہشت گرد بناتے ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے بڑا سویر قسم کا خان صاحب پہ الزام لگایا کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایران گئے تو وہاں پہ ایرانی حکومت کو عمران خان نے کہا کہ جی ہمارے جو ایجنسی کے لوگ ہیں ادارے ہیں وہ دہشت گرد جو ہے وہ بناتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور حملے کرواتے ہیں. بہرحال یہ ہم نے تو کہیں بھی نہیں سنا. میڈیا ہم بھی کور کر رہے ہیں 8-10 سال سے کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو. بہرحال یہ سید جواد نقوی نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی اور آپ یہ کہہ لیں کہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا وہ سید جواد نقوی نے اٹھانے کی کوشش کی ہے جو اس وقت موجودہ ملک کے کرتا دھرتا ہے نا. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. تو سید جواد نقوی نے اس بندے کی آپ کہہ لیں کہ پوری طاقت لگا کے جو ہے اٹھانے کی کوشش کی ہے. پھر کہنا جی عمران خان کا تختہ گول ہو گیا. اب یار ایک عالم دین کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے جی عمران کا تختہ گول ہو گیا. پھر عمران نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس ٹولے نے جو ہے وہ پھر پوری کوشش کی جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ آرمی چیف نہ بن سکیں. تو بہرحال یہ لمبی چوڑی جو ہے انہوں نے پوری ایک ریکارڈنگ تھی ہے وہ سارا تو کلپ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا پورے گھنٹے کی ریکارڈنگ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں. حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ یار یہ سید ہیں اور حق اور سچ کی یہ بات کرتے ہیں لیکن یار یہ عمران کے خلاف اس طرح کی. اب 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو جناب سید جواد نقوی صاحب آپ نے کچھ نہیں کہا. جو خواتین کے ساتھ کیا گیا جو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ان کے گھروں میں جو ہے وہ گھسے جو معاملات ہوئے ابھی بھی جو ہے وہ خواتین ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے اور وہ جیلوں میں آپ نے تو اس کے اوپر بھی کبھی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی. اگر عمران خان حق پہ نہیں ہے عمران خان جو ہے وہ غلط ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو کیا پھر زرداری حق پہ ہے نواز شریف حق پہ ہے فضل الرحمان حق پہ ہے جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حق پہ ہیں آپ ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے. زرداری آپ کو دودھ کا دھلا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو شریف ہے نورا یہ آپ کو دودھ کا دھلا ہوا نظر آتا ہے. فضل الرحمان آپ کو دودھ کا دھلا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. مطلب بڑی عجیب قسم کی بات. مطلب مجھے تو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ یار یہ اس بندے نے ایسی کیسی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے دی ہیں. کبھی سوچا نہیں تھا کہ یار یہ بندہ بھی بک جائے گا. بہرحال پہلے وہ انجینئر کو گالیاں پڑ رہی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اب کہہ لیں کہ رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے. تو جو لوگ پہلے انجینئر کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ اب ہاتھ دھو کے جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اب باتیں کی جا رہی ہیں. اب سفید داڑھی ہے عالم دین ہے بندہ جو ہے وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ سکتا. اوپر سے سید ہیں سید کو ہم ویسے ہی جو ہے وہ کچھ نہیں جو ہے وہ کہہ سکتے. تو یہ پیارے پاکستانیوں سارے معاملات ہیں. مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے افسوس ہوا ہے کہ یار اس طرح کی مطلب وہ بالکل عزت سے بات ہی نہیں کر رہے. یہ ٹولہ تختہ گول ہو گیا اس نے چیخنا شروع کر دیا یہ شخص نے یوں کر دیا پھر اس کی پیرنی تھی اس نے اس کو نسخہ دے دیا اس نے عدت میں نکاح کر لیا اس نے حرام کام کر لیا حکومت سے اس نے مطلب یار یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا بات کرنے کا. تو بہرحال پیارے پاکستانیوں بھی یہ میں وہ تو نہیں آپ کو دکھا سکتا جو لوگ اس وقت کمنٹس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے. بہرحال یہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ انجینئر کے بعد جو ہے یہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹس دیں گے تو جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ عمران کے خلاف ہو جائیں گے. تو بہرحال جو اہل تشیع حضرات ہیں میری ان سے جو ہے وہ خاص طور پہ گزارش ہے کہ سید جواد نقوی صاحب کے بارے میں کوئی رائے دیں نیچے کمنٹ سیکشن میں. آپ لوگ جو ہے وہ ان صاحب کو کتنا ایک سیریس لیتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.